أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. معزز سامعین، تمام طرح کی کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی بندگی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. تمام طرح کی سہولیات ہمیں فراہم کیا ہے. رشد و ہدایت کے لیے رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، کتابیں نازل کی جس سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو رہنمائی حاصل ہو، جس سے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف رہنمائی حاصل ہو. ثانی درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ایک مقصد بتلایا جو ہم سب کو معلوم ہے. ہم سب کو معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو معلوم نہ ہو. کیا مقصد ہے؟ کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بندگی کے کئی طریقے ہیں، کئی مظاہر ہیں جسے رب العالمین نے رسول کے ذریعے، کتاب کے ذریعے بیان کیا. کہیں روزے کی شکل میں، کہیں مال اللہ کا خرچ کرنے کی شکل میں، کہیں بدن کو تھکانے کی شکل میں. الگ الگ مظاہر ہیں. انہی بندگی کے مظاہر میں رب العالمین نے ایک عظیم مذہب کا حکم دیا ہے، ایک عظیم عبادت کا حکم دیا ہے جو پچھلی امتوں میں ہر ایک کو اس کا حکم دیا گیا تھا. یعنی اللہ کی بندگی کرنا، نماز ادا کرنا. نماز ادا کرنا اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. یہ بڑا عظیم مذہب ہے رب کی بندگی کا، اسلام کا دوسرا رکن ہے. جو شخص اس رکن کو یا اس عبادت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جو عملاً اس کو چھوڑتا ہے یا کافری اختیار کرتا ہے، عملاً کی جب بات کریں تو اکثر اہل علم نے اس کو کافر کہا ہے جو عملاً نماز کو چھوڑتا ہے. اور جو کافری کرتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. کبیرہ گناہ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ بات ذکر کیا ہے کہ تمام لوگوں کا، تمام اہل علم کا اس بات کا اتفاق ہے کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو شخص جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ جو گناہ کر بیٹھتا ہے اس سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ جو بات کہی ہے. حاضرین، اسی طرح دیکھیے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے والا رب کی نظر میں بڑا جو ہے محبوب ہو جاتا ہے، رب سے قریب ہو جاتا ہے اور جو ہے رب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے. اس کی کئی اس کا رب العالمین اس پر ثواب لکھا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اس کے کئی فضائل ہیں، فوائد ہیں، کئی جو ہے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اب میں جو ہے اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، بلکہ نماز چھوڑنے پر جو وعید آئی ہے. دیکھیں نماز چھوڑنے پر، جسے نماز پڑھنے پر دنیا
جو ہے خوشخبری سنائی گئی ہے. دنیا میں زندگی چین سے گزرتی ہے, دنیا میں زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزرتی ہے, دنیا میں زندگی جو ہے اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے, شکر گزاری کے ساتھ گزرتی ہے, لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزرتی ہے. جو نمازی ہوتا ہے اس کا لیل و نہار, اس کے صبح و شام, اس کی راتیں, اس کا دن چین سے گزرتا ہے. مشکلات میں بھی وہ مسکرا کے جو ہے اوقات گزار لیتا ہے. دنیا میں بھی کامیابی ہے, کیونکہ قرآن نے اس سے کہا جو ہے نبی رب العالمین نے کہا کہ مومن کامیاب ہے جس کی زندگی میں نماز ہو, جس کی زندگی میں نماز ہو. اسی طرح آخرت میں بھی کامیاب ہے انسان جس کی زندگی رب کی بندگی میں گزری ہو, جس کی دنیاوی زندگی میں نماز ہو. آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہوتی ہے. اس کے مقابل جس کی زندگی نماز کے بغیر گزرتی ہے, عمل ہو یا جو ہے سہوت ہو یا غفلت کے ساتھ ہو یا کاہلی کے ساتھ ہو, دوستوں کے ساتھ مل کر ہو یا پھر اولاد کے ساتھ مال میں مشغول ہو کر, تجارت میں مشغول ہو کر اللہ کی اس عظیم بندگی کے مذہب کو اگر بھلا بیٹھے, اس کی دنیا بھی جو ہے بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے, دنیا بھی بے اطمینانی کے ساتھ گزرتی ہے, دنیا بھی بے سکونی کے ساتھ گزرتی ہے, دنیا میں پریشانی نہیں رہتی ہے. مال رہتا ہے, ضروریات پورے نہیں ہوتے, اولاد رہتی ہے, اولاد نافرمان نکلتی ہے, بنگلے رہتے ہیں لیکن چین نہیں رہتا, سواریاں رہتی ہیں لیکن وہ پر کام نہیں آتی, الگ الگ ٹینشن رہتے ہیں, الگ الگ مسائل میں پڑا رہتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بے نمازی کے دنیا کی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے, آ کر اس کی گھٹی میں 3 جو ہے گھاٹیاں ڈالتا ہے, اور جب صبح ہوتی ہے فجر کی اذان سنتا ہے, بندہ اذان سن کر جب اٹھتا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو ایک بار جو ہے اس کی گھاٹی کھل جاتی ہے, جب جو ہے وضو کرتا ہے دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے, جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. اس طرح بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح کی ابتدا پوری نشاط کے ساتھ کرتا ہے, نشاط اور چستی کے ساتھ صبح کرتا ہے, سارا دن خوشی کے ساتھ گزارتا ہے, اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے, پریشانی کے گزارتا ہے. اس کے بالمقابل جس کی فجر کی نماز نہ ہو, جو سوئے رہتا ہے نماز فجر چھوڑ کر, جو ہے شیطان اس کی تو گھٹی میں 3 گھاٹی ڈالا ہے. ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بخاری کی روایت ہے, جو سوئے رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اہل علم نے پیشاب کے سلسلے میں بیان کیا, بعض نے کہا کہ حقیقی پیشاب ہے, شیطان اس کے کان میں کر دیتا ہے, بعض نے کہا کہ شیطان اس کے کان پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ اچھی بات نہ سنے, نیکی کے کام میں آگے نہ بڑھے, وہ سستی کے ساتھ دن گزارے. شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے, شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اور غلط بات ہے, سوچنے کا مقام ہے. آج صبح فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی, آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے, ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے. حاضرین, زندگی میں نمازوں کی جو ہے اہمیت نہ ہو, نمازوں کا اہتمام نہ ہو, طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گے ضرور, گھر بے چینی کے ساتھ گھر میں زندگیاں گزریں گی, اور باہر بھی ذلت کی زندگی گزرے گی, عزت نہیں ملے گی. جو رب کے حق کو مانتا ہے, رب العالمین کبھی ایسے شخص کو کامیاب نہیں کرتا جو رب کے حق کو جو ہے کا احترام نہیں کرتا, اس کا لحاظ نہیں رکھتا. رب العالمین بھی ایسے بندے کا لحاظ نہیں رکھتا جو رب کے حق کو مانتا ہو. حاضرین, اسی طرح جو شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے یا پھر فجر کی نماز چھوڑتا ہے, دیگر نمازیں چھوڑتا ہے, تو اس سے جو ہے انسان سست ہو جاتا ہے, کاہلی کی زندگی گزارتا ہے. اس طرح دنیا میں تو نقصان ہے ہی, دنیا میں نقصان ہے ہی, اور اسی کے بالمقابل آخرت میں اس سے بھی زیادہ نقصان ہے. دنیا میں دیکھیے چند دن کے ایام ہے, زندگی گزر جاتی ہے, یہ عارضی زندگی ہے. لیکن اخروی جو زندگی ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, وہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو زندگی میں رب کی بندگی کرنا ضروری ہے. اس دنیاوی زندگی میں رب کی بندگی کرنا ضروری ہے. حاضرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اتنا ہی نہیں, نماز چھوڑنا تو دور کی بات, نمازی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, نمازی کے بارے میں جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, رب العالمین نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ.
رب العالمین نے کہا وائل ہے اس نمازی کے لیے، بے نمازی نہیں کہا رب العالمین ہے، وائل ہے اس نمازی کے لیے جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اور اپنی نماز لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتا ہے۔ اہل علم نے غفلت کے دو معنی یہاں پر بتائے ہیں۔ غفلت یعنی کہ غفلت یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا نہ کرنا، فجر کی نماز 8 بجے پڑھ لیے، 12 بجے پڑھ لیے، ابھی جو تھکان ہے جان بوجھ کر تاخیر کرنا، ظہر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر کرنا، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز جان بوجھ کر تاخیر کرنا، جماعت چھوڑنا، ایسی سستی کرنا، یہ غفلت کا ایک معنی ہے۔ ایسے شخص کے لیے رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے بھی موبائل کا استعمال جو ہے موبائل کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، نماز میں اخلاص نہ ہو، نماز میں ریاکاری آ جائے، نماز کسی کو نماز جاتے ہوئے دیکھا ہم بھی نماز آ گئے، اگر کوئی نہیں بلا رہے ہیں، اگر کوئی نماز نہیں جا رہا ہے، ہم بھی نماز چھوڑے بغیر، نماز پڑھے بغیر بیٹھے ہیں، ایسا شخص بھی غافل ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو رب العالمین نے کہا ایسے نمازی کے لیے وائل ہے۔ وائل کیا چیز ہے؟ وائل جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کا نام وائل ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے وائل کا کہ بربادی ہو ایسے نمازی کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتا ہے، اپنی نماز میں تاخیر کرتا ہے، اپنی نماز میں تاخیر کرتا ہے جان بوجھ کر۔ حاضرین اس کے بالمقابل آخرت میں جو سزائیں ہوں گی، قبر سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، قبر سے ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی روایت ہے اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس عند غروبها، جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا، قبر میں رکھے جانے کے بعد جب دو فرشتے آئیں گے سوال جواب کے لیے، سوالات کرنے کے دو فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے تو وہ جو میت اگر نیک ہوگا تو وہ اصل کا وقت ہوگا، سورج غروب ہو رہا ہوگا، ایسا منظر دکھایا جائے گا، فوراً اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے وہ کہے گا دعونی اصلی، ارے مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہیں سے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ نیک بندہ ہے، اس کی زندگی رب کی بندگی میں گزرا کرتی تھی، رب کی نماز میں گزرا کرتی تھی، نماز کا پابند تھا، بڑا نمازی تھا دنیا میں، یہ نمازی کو ہی یہ شرط حاصل ہوگا۔ قبر میں اٹھے گا تو نماز عصر کا وقت اسے دکھلایا جائے گا اور کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بالمقابل جو بے نمازی ہوگا، جس کی زندگی نماز سے عاری ہوگی، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، اسے قبر میں رکھا جائے گا۔ قبر میں رکھے جانے کے بعد جب سوالات پوچھے جائیں گے، اسے نہ سوالات کے جوابات آئیں گے، نہ کوئی نیکی اس کا دفاع کرے گی۔ رب العالمین اس کے لیے ایک بھیانک شکل میں ایک کالا جسم والا، کالا کلوٹا ایک انسان، ایک ہیکل مقرر کر دے گا، اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، تو کون ہے؟ اس تاریکی کے علاوہ تیرے اس چہرے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا سیاہ عمل ہوں جو تو کیا کرتا تھا دنیا میں۔ حاضرین پہلا مرحلہ قبر سے شروع ہو جائے گا کہ نمازی اور بے نمازی کے درمیان کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلا جو سوال ہوگا اعمال کے سلسلے میں وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ترمذی کی روایت ہے اول ما يحاسب العبد من عمله صلاته فإن صلحت أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے اعمال کے سلسلے میں بندے کے اعمال کے سلسلے میں جو سوال ہوگا وہ نماز ہوگی، جس کی نماز کے بارے میں سوال ہونے کے بعد جب اس کو کامیاب ہو جائے گا تو سمجھو نبی نے کہا افلح وانجح، کامیاب ہو گیا اور کامیاب ہو گیا۔ اور جس کے سوال کے بعد جب جس سے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں اور وہ تمہیں ناکام ہو جائے اس سوال میں، پیارے نبی نے کیا کہا فقد خاب وخسر، وہ نامراد ہوگا، وہ ناکام ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں تو رسوائی ہوگی بے نمازی کے لیے آخرت کے لیے، اسی طرح ایک اور بہت بڑی رسوائی ہوگی آخرت کے دن بے نمازی کو۔ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں کہ سارے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ رب کو سجدہ کریں۔ اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا
اور یہ آواز دے گا کہ ذرا سجدہ کرے، سارے لوگ سجدہ کریں گے، نیک لوگ سجدہ کریں گے، نمازی سجدہ کریں گے، بے نمازی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ کر نہیں پائیں گے، سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور سجدے کا حکم دے گا، سجدے کی دعوت دی جائے گی کہ آؤ رب کا سجدہ کرو، فلا یستطیعون، بے نمازی سجدہ کر نہیں سکیں گے، بے نمازی سجدہ نہیں کریں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت کے مارے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس حال میں اس سے پہلے دنیا میں انہیں نماز کو بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سالم تھے دنیا میں، اس وقت تو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا انجام یہ ہے آخرت میں کہ سجدے کی دعوت دی جا رہی ہے، سب نیک لوگ سجدہ کریں گے، بے نمازی سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اس آیت کی ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس حدیث میں کہ کل حشر کے میدان میں رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، وہ پنڈلی کیسی ہے واللہ اعلم، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا علم ہمیں ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے۔ رب العالمین کی صفت ذاتی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور نیک مرد، مومن عورتیں آ کر رب کے سامنے سجدہ کریں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا لیکن جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جو دنیا دار، ریاکار، خواہشات میں مبتلا لوگ چاہیں گے سجدہ کرنے کا، ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی پیٹھ کو سیدھی کر دی جائے گی اور تخت کے مانند ان کی پیٹھوں کو کر دیا جائے گا، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا، آؤ نماز پڑھو، اللہ کی بندگی کرو، وہ اچھے تھے، ان کے پیر اچھے تھے، ان کے ہاتھ اچھے تھے، صحت مند تھے، پھر بھی نہیں آیا کرتے تھے، پھر بھی رب کی بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہی رسوائی ہے، یہی عذاب ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے لیے لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور یہ بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور رسوائی کیا ہوگی کل حشر کے میدان میں بے نمازی کو کہ رب العالمین ایسے بندے پر غصہ ہوگا، رب العالمین رحمت کی نظر سے اسے نہیں دیکھے گا۔ پہلے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو نماز چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے ایسی ہی بے نمازی کی حالت میں وہ آ جاتا ہے تو کل حشر کے میدان میں رب العالمین اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، رب العالمین اس پر غصہ ہوگا۔ اسی طرح بے نمازی جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی بندگی نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، اس کا حشر کے میدان میں رسوائی کیا ہوگی معلوم؟ کئی جگہ اور رسوائی یہ ہے، رب العالمین نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، جس کی زندگی میں رب کی زندگی نہ ہو، جس کی زندگی میں رب کا ذکر نہ ہو، جس کی زندگی میں رب کی عبادت نہ ہو، اس کی زندگی تنگی کے ساتھ گزرتی ہے، اس کی زندگی بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان کیا کہا قرآن نے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم کل حشر کے میدان میں اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ سوال کرے گا اے پروردگارا دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، سر کی دو آنکھیں میرے صحیح سالم کی، میں ہر چیز دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے نابینا اٹھایا ہے، میری بینائی چھین دی ہے۔ کہا جائے گا دنیا میں تیرے آنکھ تھے، اس آنکھ کا تو صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھ رکھ کر تو نے حق کو نہیں دیکھا، آنکھ رکھ کر تو نے حق کو قبول نہیں کیا، آنکھ رکھ کر تو نے اللہ کی بندگی کے لیے آگے نہیں بڑھا، آنکھ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج یہ تیرے لیے عذاب ہے، آج یہ تیرے لیے رسوائی ہے، آج یہ تیرے لیے ذلت کا معاملہ ہے کہ ہم تجھے اندھا بنا کر رکھیں گے، اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی رب کی بندگی سے خالی ہو۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور قدم آگے بڑھیے، ایک اور قدم آگے بڑھیے، جو بے نمازی ہوتا ہے، جس کی زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو، ایسے شخص کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ دعا کہ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے، اگر نمازی ہو تو رب العالمین اس پر ثابت قدم رکھے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین، جو قیامت کے حشر کے میدان میں جو عذاب ہوگا، قیامت میں جو عذاب ہوگا بے نمازی کے لیے، اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ کیا دلیل؟
بخاری کی روایت ہے سما بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاک ذکر کیے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان آپ نے اپنے پاک کا تذکرہ کیا، کہا کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا چلو ہمارے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہ مجھے آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے لے کر گئے، ایسے 2 لوگوں کے سامنے سے، ایسے 2 لوگوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا کہ ایک شخص جو ہے الٹا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اسے پتھر سے مار رہا ہے، اس کے سر کو کچل رہا ہے، ایک ہزار کیا مارتا ہے، اس کا سر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، کچل دیتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر ایسے ہی مارتا ہے، پھر پتھر دور گرتا ہے، پھر اس کا سر صحیح سالم ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر پتھر دور جا کر گرتا ہے، پھر اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، پھر درست ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، پھر درست ہوتا ہے، ایسے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایسے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا آپ نے فوراً کہا یہ کون شخص ہے جس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر دور گر رہا ہے، پھر اس کے سر کو صحیح سالم کیا جا رہا ہے۔ جواب دیا گیا کہ وہ شخص ہے جو قرآن کو یاد کیا تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور یہ وہ شخص ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا کرتا تھا، فرض نماز سے غافل تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنی زندگی میں مگن تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنی تجارت میں بزنس میں مشغول ہوتا تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنے اعلی اولاد میں خوشیاں مناتے ہوئے بیٹھا رہتا تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ پارٹیوں میں شامل رہتا تھا، اذان دی جاتی تھی یہ دعوتوں میں شادیوں میں اور دوست احباب کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کو بھلا کر نماز کو بھلا کر دنیا کی رنگوں میں جو ہے یہ مشغول تھا۔ اس کا یہ انجام ہے، حاضر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جائیں، نماز کو اپنی زندگی کا جو ہے لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ نماز ہم پر واجب ہے، 5 وقت کی نماز واجب ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ نہیں سکتے اشارے سے پڑھو، سفر میں ہے جو ہے قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، 4 کی جگہ ظہر اثر دونوں پڑھ سکتے ہو، اس طرح کی رخصت دی گئی، لیکن معاف نہیں کیا گیا، اور اس طرح جو ہے نماز بڑی عظیم عبادت ہے، اسی طرح ایک اور اہم عذاب کیا ہوگا جو سب سے عظیم سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ اہل جہنم اپنے جہنم میں جانے کا ایک سبب کیا بتائیں گے معلوم؟ قرآن نے ان کا سبب ان کا مقامہ مطلب کیا ہے قرآن مجید میں، اور لم نکن من المصلین، جب نیک لوگوں سے پوچھیں گے جہنمیوں سے ارے تم جہنم میں کیسے چلے گئے، ہمارے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، اچھے تھے، جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جو سبب بتائیں گے جہنمی، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہنم کا عذاب آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ جہنم میں کس طرح کا عذاب ہوتا ہے، تو بے نمازی کا انجام جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جس عبادت سے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، بندہ دنیا میں جو ہے سکون کی زندگی گزارتا ہے، دنیا میں رب کی بندگی کرتے ہوئے رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی بھی اس کے حصے میں آ جائے گی، اور رب العالمین بھی ایسے بندے سے راضی ہو جائے گا، اور نمازی کا ٹھکانہ جنت ہے، اور رب العالمین اس بندے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ تو دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہمیں نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے، نماز کے فضائل کو جانتے ہوئے نماز کو کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے سے رب العالمین ہمیں جو ہے بچائے رکھے، اور شیطان کی کسی بھی ناحیے سے مدد کرنے سے رب العالمین ہمیں بچائے رکھے، شیطان کی نافرمانی کرنے، شیطان کی مخالفت کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رب کا بندہ بن کر حقیقی معنوں میں رب کی بندگی کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو اب تک کوتاہیاں ہو گئی رب العالمین اس سے درگزر فرمائے۔
آئندہ سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نمازی بننے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی نماز لانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی منکر دیکھتے ہیں, جو بھی برائی دیکھتے ہیں, اسے روکنے کے رب العالمین ہمیں قوت دے, توفیق دے. اور ہمیں جو بیمار ہے رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو مظلوم ہے رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. جو مظلومین ہے رب العالمین انہیں ظلم سے نجات دے, ظالم کی طاقت کو ختم کر دے. اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر باقی رکھے, اور موت دے تو ایمان پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.